کچھ دیر بعد سگریٹ کی بو پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ یہ کسی کی موجودگی کا ثبوت تھا۔ سوچ میں غرق، کش لگاتے ہوئے سر جھکائے چلا آ رہا انظر اس وقت ٹھہرا جب راستے میں بینچ رکاوٹ بنا۔ سر اٹھایا تو بینچ کے دوسری طرف وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ! تبھی دور سے اس طرف چلے آ رہے دو نوجوان ٹھٹک کر رک گئے۔ سوری! وہ دونوں واپس پلٹے۔ وہ بھی شاید اس طرح گوشے میں سگریٹ پینے آئے تھے۔ ہنی مون کپل! ایک ہی تمسخر بھری دبی دبی آواز دونوں تک پہنچی۔ مڈل ایج لیلا مجنوں! دوسرے جملے کے ساتھ دونوں کا قہقہ بھی تھا۔ حضرت کی داڑھی سفید ہے، میرا تو ایک بال بھی سفید نہیں۔ سدوس کے چہرے پہ غصہ ابھرا اور اس نے تنفر سے سوچا۔ جب سے اس نے 30 کا ہنسا پار کیا تھا، بقول علیزے عمر کے معاملے میں بڑی زودرنج اور حساس ہو گئی تھی۔ انظر بنا کسی رد عمل کے بینچ کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ یہ شاید مونس بھائی کے مہمان ہیں، اس نے اس کی پشت دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ تیزی سے سامنے موجود کاٹیج کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے چھجے کے نیچے وہ بمشکل بارش سے خود کو بچا رہی تھی۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ادھر نکلنے کی؟ اس نے خود کو کوسا۔ مظہر چاچا سے چھتری منگوانے کے لیے اس نے سویٹر کی جیب سے فون نکالا۔ جب تیسری بیل پر بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ بارش اب خوب زور پکڑ چکی تھی۔ کسی کے ہاتھ واپس بھیج دیجیے گا۔ اچانک نمودار ہو کے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس میں ونڈ چیٹر جیکٹ تھا جو کسی قدر بارش سے بچا لیتا تھا۔ ابھی چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے سامنے موجود کاٹیج کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے چھجے کے نیچے وہ بمشکل بارش سے خود کو بچا رہی تھی۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ادھر نکلنے کی؟ اس نے خود کو کوسا۔ مظہر چاچا سے چھتری منگوانے کے لیے اس نے سویٹر کی جیب سے فون نکالا۔ جب تیسری بیل پر بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ بارش اب خوب زور پکڑ چکی تھی۔ کسی کے ہاتھ واپس بھیج دیجیے گا۔ اچانک نمودار ہو کے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس میں ونڈ چیٹر جیکٹ تھا جو کسی قدر بارش سے بچا بھی لیتا تھا۔ اس مہربانی پہ وہ گو مگو کی کیفیت میں تھی۔ بارش تیز ہو رہی ہے، کیچڑ کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک رہا تھا۔ تھینک یو۔ اس کی جیکٹ لیتے ہی وہ پلٹ گیا۔ جیکٹ پہن کر ہڈ سر پہ ڈالتے ہوئے وہ سنبھل کر آگے بڑھی۔ ہوائیں بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ کمرے میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا کہ کہیں پھسلے بنا سلامت پہنچ گئی۔ جیکٹ اتارتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس میں بھی سگریٹ کی بو بسی تھی۔ ظہر پڑھنے کے بعد اس نے انٹرکام پر کہہ کے کافی اور سینڈوچ منگوایا اور عبدالرزاق گرنا کا ناول لے کر بستر میں دبک گئی۔ پڑھتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی کہ فون کی آواز پہ جاگی۔ علیزہ کا نام دیکھتے ہی وہ کراہی تھی۔ شاہ رخ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، علیزہ چہک کر بولی۔ ہیں؟ دل سے چاہو تو کائنات کا۔ ٹھیک ٹھیک، وہ کراہی۔ انظر بھائی بھی اسی طرف اورنگ آباد اپنے گھر جا رہے ہیں۔ مونس نے ان سے بات کر لی ہے، آگے تمہیں گھر تک پہنچا دیں گے۔ کون انظر بھائی؟ انظر عرفان مونس کے دوست ہیں، ان کے نام سے مرعوب مت ہونا۔ وہ بہت نائس اور قابل بھروسہ انسان ہیں، ورنہ میں تمہیں ان کے ساتھ سفر پہ جانے نہیں دیتی۔ اسے نائس اور قابل بھروسہ انسان والی صفت پہلی بار بری لگی۔ میں نے تمہاری امی سے بھی بات کر لی ہے۔ اس کی مستعدی سے نڈھال کر رہی تھی۔ میں انظر بھائی کا نمبر فارورڈ کر رہی ہوں، بات کر لو کب نکلنا ہے۔ انہیں بھی تمہارا نمبر دیا ہے۔ کوفت زدہ سی کروٹیں بدلنے کے بعد آخر اسے بستر چھوڑنا ہی پڑا۔ عصر پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ کانفرنس والے کچھ جا چکے تھے، کچھ نکل رہے تھے۔ ملازمین خالی کاٹیجز کی صفائیاں کر رہے تھے۔ میں فون نہیں کروں گی، ان کے پاس بھی میرا نمبر ہے تو۔ یہ سفر میں دیر کرنے کی کوشش تھی۔ جب مونس بھائی نے ان سے کہا ہے تو انہیں خود ہی کال کرنا چاہیے۔ شام کی چائے کے لیے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر ایک میز پہ بیٹھا انظر بھی یہی سوچ رہا ہے اور یہ اتفاق دونوں کی کوشش ناکام کرنے والا ہے۔
وہ فون کرے تو وقت ڈیسائیڈ ہوگا۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے انظر نے ایک بار پھر خود کو باور کرایا۔ وہ تو کسی معجزے کے انتظار میں تھا جو اسے جانے سے روک دے، مگر اب مونس کی سفارش ٹالنا ناممکن تھا۔ اسے چھینک آئی اور سدوس نے آواز کی سمت چونک کر دیکھا۔ اوہ، مجھے جیکٹ واپس کرنا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے یاد آیا۔ ٹیشو رکھ کے پھر کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے انظر کی نظر اس پہ پڑی۔ السلام علیکم۔ دونوں طرف تعارف کرایا جا چکا تھا، اس لیے مروت اخلاق نبھانا ضروری تھا۔ وہ قریب آئی۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ وہ منتظر تھی کہ وہ مونس کی کال یا ان کے متوقع سفر کی بات کرے گا۔ میم، آپ کی چائے۔ ملازم اس کی چائے لیے حاضر تھا۔ اس نے میز پر رکھ دیا۔ اور کچھ چاہیے؟ نہیں تھینک یو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے منصب، میزبانی اور علیزہ کی مہربانی کا تقاضا تھا، سو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ انظر نے فون اٹھایا اور اس سے مصروف ہو گیا۔ گھمنڈی، بے مروت، خود پسند۔ چائے کے گھونٹ کے ساتھ ساتھ چپکے جائزہ لیتے ہوئے کسی ماہر کی طرح اس کی پروفائلنگ کرنے لگی۔ اس کی صورت حسن کے یونانی دیوتاؤں والے معیار پہ تو شاید پوری نہ اترتی تھی، لیکن مجموعی طور پر اس کا حلیہ اور شخصیت پرکشش تھی۔ اس کی وجہ شاید اس کے وجود میں ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ یہاں تک ریڈ ہے۔ اچانک انظر نے فون میز کے درمیان رکھا جس کا اس کی سمت تھا۔ اسکرین پہ کھلے گوگل میپ کے راستے پہ اس کی انگلی متحرک تھی۔ ابھی نکلے تو ٹریفک میں پھنس جائیں گے، پھر بھی اگر آپ کو جلدی ہے تو۔ کوئی جلدی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اوکے، اس نے فون اٹھا لیا۔ صبح آپ جب بھی ریڈی ہوں ٹیکسٹ یا کال کر لیجیے گا۔ آپ وقت بتا دیں، میں آ جاؤں گی۔ لمبے سفر پہ جانا ہو تو رات کو نکلتا تھا یا پھر الصبح۔ سفر تو یہ بھی طویل تھا، بہت طویل۔ مجھے نہ صحیح، انہیں تو وقت پر پہنچنا ہوگا۔ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی سدوس کو دیکھتے ہوئے انظر نے سوچا۔ 6 بجے، اوکے۔ سوری، میں جیکٹ ریٹرن کرنا بھول گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، اٹس اوکے، صبح لے آئیے گا۔ وہ پھر کافی پینے لگا جیسے تنہا ہو۔ سدوس کو وہ گہری سوچ میں گم محسوس ہوا۔ اس کا رویہ لیا دیا سا تھا، پھر بھی چہرے سے وہ آدم بیزار نہیں لگا۔ نوجوان نہیں تھا، مگر درست عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ اس کے بال زیادہ سیاہ تھے، لیکن داڑھی مونچھیں زیادہ سفید۔ شرٹ، جینز، فون، میز پر رکھے ایئر پوڈز، جوتے، سب ہائی اینڈ برانڈڈ تھے۔ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ کوئی امیر کبیر رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، اور مغرور بھی۔ اس نے اپنے ہی خیال کے آگے ٹکڑا جوڑا۔ اسے پھر چھینک آئی اور اس نے معذرت کی۔ کافی ختم کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ صبح 6 بجے ملتے ہیں۔ برتاؤ یا مزاج کے برعکس بات کرتے ہوئے لہجے میں احترام اور نرمی تھی۔